مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ مدنی مذاکرے کا ایک اپنا دینی کام ہے، اور ہمارے ذمہ داران کا ماشاءاللہ اس سلسلے میں بھی ایک کوشش ہوتی ہے کہ اسلامی بھائی جو ہے وہ بروز ہفتہ سیٹرڈے مدنی مذاکرے میں شامل رہیں، اور مختلف علاقوں سے اسلامی بھائیوں کی فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں حاضری ہوتی ہے، اور یہاں پر آ کر جب وہ مدنی مذاکرہ سنتے ہیں، یہاں کا ماحول دیکھتے ہیں، تو اپنے بڑے بھلے جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ان جذبات میں اچھی اچھی نیتیں بھی ہوتی ہیں، اپنے مطلب جو تاثرات ہیں، اور یقیناً سننے والے اس میں دو تین طرح سے باتیں محسوس کر سکتے ہیں کہ بعض اسلامی کو جب وہ ہمارے اسلامی میں پوچھتے ہیں تو وہ جس طرح سے جواب دیتے ہیں، تو یہ بھی فیلنگز ہوتی ہے کہ یہ جو سننے والے ہیں اگر یہ توجہ سے سنتے ہیں تو کس قدر اہم بات جو وہ کلک کر جاتے ہیں، اور ظاہر ہے جو بات سنی جاتی ہے تو پھر اس پر عمل کرنے کا بھی ایک ذہن بنتا ہے، قلبی ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہاں آ کر جو اپنے قلبی کیفیات ہوتی ہیں، ظاہر پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، دکھ درد ہیں، ایسے موقع پر جب ان نیک لوگوں کی صحبت بندہ اختیار کرتا ہے تو ایک اس کا ایک فیل ہوتا ہے کہ یہاں آ کر جس طرح سے ایک سکون میسر ہوا تو اللہ پاک کے ذکر کی برکتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین جو خاص کر کراچی میں ہمیں سن رہے ہیں، میں ضرور آپ کو دعوت پیش کروں گا کہ آپ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں ہر سیٹرڈے کو ہونے والے اس مدنی مذاکرے میں ضرور شامل ہوں تاکہ اس کی خوب برکتیں حاصل کر سکیں۔ تو ہمارے پاس تاثرات بھی ہیں، اور وہ تاثرات ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے جو حاضرین ہیں وہ اپنے کیا جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ مغفرت کا تجھ سے سوالی ٹھہرنا اپنے در سے نہ خالی۔ کیا نام ہے؟ میرا نام شمس تبریز شاکر ہے، میں سوات سے ہوں۔ علی بھائی کہاں سے ہیں؟ ضیاء کالونی سے۔ محمد اسد اتاری۔ اسد اللہ امینی۔ ندیم احمد۔ معطر علی۔ شب برات پہلے منائی ہے یہاں پہ؟ دوسری جگہ پہلے منائی ہے، ادھر فرسٹ ٹائم ہے۔ اس سے پہلے 2017 میں آئے تھے۔ کیا پہلی بار آئے تھے تو کیسا فیل کیا؟ ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا تھا بس دیکھ کے باپا جان کو، اور سارا ماحول دیکھ کے جو بھی بات کرتا تھا ماشاءاللہ پیارے بھائی، اور سبحان اللہ، بس ادھر تو رنگی ماحول ہی چینج ہے بس۔ تو یہاں سے واپس گئے وہاں تو بتایا اپنے دوستوں کو، گھر والے؟ ہم سب کو بتایا، اور الحمدللہ ترکیب کر کے 5-6 اسلامی بھائی ساتھ آئے ہم۔ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں کے، بہت دلی سکون ملتا ہے، اور یہاں بہت مزہ آتا ہے۔ ہم جو ہے نا آتے رہتے ہیں، جو ہے نا کوئی بھی پروگرام آتا ہے بہت مزہ آتا ہے یہاں پہ، الحمدللہ جو ہے نا بہت اچھی جگہ ہے۔ فرسٹ ٹائم کیسے آئے تھے؟ فرسٹ ٹائم ہم جو ہے نا یہ دیکھتے ہیں، ٹی وی میں دیکھتے ہیں، تو جو ہے نا ہمیں دل کے ہم بھی جا کے دیکھیں، جو ہے نا فیضان مدینہ کی زیارت کریں، اور یہاں پہ جو ہے نا بہت اچھا جو ہے نا دلی سکون بہت ملتا ہے، اس لیے ہم جو ہے نا دوبارہ آئے یہاں پہ۔ ولی محمد، ہم گارڈن کے سائڈ۔ چوکو بھی ساتھ؟ جی بھائی کون ہے آپ؟ میرے بچے ہیں ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ حرمین رضا۔ حرمین، آج اجتماع میں آئے ہوئے ہیں، کیسا لگ رہا ہے آپ؟ بہت اچھا۔ کیا کریں گے، پوری رات رکیں گے یا چلے جائیں گے؟ پوری رات رکیں گے۔ مومن رضا۔ مومن رضا، آج اجتماع میں آئے ہوئے ہیں، جی شرکت کریں گے صحیح سے ہیں پوری رات؟ جی۔ اپر دیر سے آئے ہو کراچی وزٹ کرنے کے لیے، لیکن وہاں پہ اجتماع ہے بہت بڑا فیضان مدینہ میں، اور بہت مزہ آیا فیضان مدینہ۔ آپ پہلے کبھی آئے ہیں فیضان مدینہ؟ یار پہلے نہیں آیا، لاہور آیا تھا، پشاور دیکھا تھا، لیکن میں خواہش رکھتا تھا کہ انشاءاللہ کراچی بھی الیاس صاحب کا دیدار بھی کروں گا اور اجتماع بھی انجوائے کر لوں گا۔ یہاں کس طرح پہنچے آپ؟ کسی نے دعوت دی یا آپ کا خود کا مائنڈ بنا، کیا تھا؟ نہیں، میرا خواہش تھا، خود آیا ہوں یہاں پہ۔ میں اکثر ٹی وی پہ دیکھتا ہوں، بہت مزہ آتا تھا، لیکن میں ابھی خود آیا ہوں ملتان سے۔ تو پہلے آنا ہوا یا فرسٹ ٹائم آئے؟ فرسٹ ٹائم آیا ہوں میں۔ شب برات پوری رات رکنے کے لیے آئے ہیں یا چلے جائیں گے؟ پوری رات رکنے کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ عبادت تو کہیں بھی ہو سکتی تھی، لیکن ایک دل میں خواہش تھی فیضان مدینہ جائیں گے، بس ایک دنیا ہی الگ ہے، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے مدینے پاک میں آ گئے، تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ہے۔ تو انشاءاللہ ایسے ہی جو ہے نا ماشاءاللہ انتظامات بھی بہت اچھے کیے ہوئے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگا ہے۔
امان اللہ نام ہے، ایبٹ آباد سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا، پہلے کبھی آئے امان اللہ بھائی یا فرسٹ ٹائم آئے فیضان مدینہ؟ نہیں، فرسٹ ٹائم آیا ہوں فیضان مدینہ، کیونکہ تقریباً 3-4 مہینے ہو گئے میں کراچی آیا ہوں. تو دوستوں نے کہا کہ یار آج جو ہے نا شب بارات ہے تو وہاں پہ چلتے ہیں. تو میں نے کہا کیوں نہیں، آج عبادت کا دن بھی ہے تو چل کے دیکھ لیتے کیا ماحول ہے کیا. خود بہت مزہ آیا مجھے تو یار، یقین کرو. پہلے کبھی فیضان مدینہ کراچی آنا ہوا ہے یا فرسٹ ٹائم ہے؟ فرسٹ ٹائم ہے سر. اچھا، جی ہاں. مدنی چینل پہ دیکھا ہے کبھی؟ جی بہت دیکھ رہا ہوں میں تو. کون سا پروگرام زیادہ اچھا لگتا ہے؟ پروگرام تو سارے دعوت اسلامی کے، ہر ایک پروگرام ایسے کہ دیکھنے کے قابل کیا کہ دل میں رکھنے کے قابل ہے. اچھا، سوات میں ہو سکتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہوں، تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے یہاں کے حوالے سے؟ ان لوگوں کو تو میں یہی پیغام دے رہا ہوں کہ آئیے اور دیکھیں، کسی کے منہ باتیں سننے چھوڑے اور خود آ کے دیکھے کہ یہاں کتنا لطف ہے، کتنا مزہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں انسان کتنا سرشار ہو جاتے ہیں اور کتنے جذباتی ہو جاتے ہیں. خود آ کے دیکھ لیں. سلطان بنیری نام ہے میرا، ڈسٹرکٹ بنیر سے ہوں، خیبر پختونخوا کے. خان صاحب، کیسا ایکسپیرینس یار آپ کا رہا یہاں پر، اور پہلے بھی آئے یا فرسٹ ٹائم؟ فرسٹ ٹائم آیا ہوں، الحمدللہ بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی اپنی بات ہیں. یہاں پہ ایک اچھا ماحول ملا، ایک برکت والی رات ملی شعبان میں، وہ یہ ماحول ملا تو بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں. شب برات کی رات کے حوالے سے میں پہلی دفعہ آیا ہوں، لیکن جس طرح کی یہ رونق لگی ہوئی ہے اور جو لوگ آ جا رہے ہیں اور جو روحانیت بن رہی ہے اور رکعت انگیز مناظر ہیں، یہ تو یقین مانے زندگی میں کہیں نہ دیکھے ہیں اور نہ دیکھ پائیں گے. اور یہ ہے کہ یہی میں کہوں گا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور ہو گیا ہے. رونق زادہ نام ہے میرا، ڈسٹرکٹ مومن سے تعلق رکھتا ہوں میں. ماشاءاللہ. خان صاحب، پہلے آنا ہوا یا فرسٹ ٹائم آیا کراچی میں فیضان مدینہ؟ کراچی میں تو فرسٹ ٹائم آنا ہوا. تو ہمیں تو یہ دعوت اسلامی ایسا لگ رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی تنظیم ہے، مگر جب آئے اور دنیای دعوت اسلامی کو دیکھا تو یقین ہو گیا کہ اب دنیا میں کام ہو رہا ہے اسلام کا کام ہو رہا ہے. اسلام انشاءاللہ دعوت اسلامی کی وجہ سے دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ، میرا قوی ایمان ہے. اور یہ جو نیٹ ورک بنایا ہے دعوت اسلامی کے بانی نے اور دعوت اسلامی کے جو رکن شوراز ہے، تو یہ میں حیران ہو رہا ہوں کہ یہ خدا کی مدد سے، یہ خدا کی مدد ضرور شامل ہوگی اس کے ساتھ. خدا کی مدد کے بغیر ایسا نیٹ ورک چلانا ناممکن ہے. آپ کے پٹھان اسلامی بھائی بھی امید ہے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے لیے پٹھانی میں 2 جملے کیا کہنا چاہیں گے یہاں کے حوالے سے؟ پٹھانانو دپارا ز داویم چھ دعوت اسلامی دایو داسی علمگیر حقیقت تے چھ انشاءاللہ قریب ادا زمانگ پا جوان مانے با منگینو دعوت اسلامی با دو دنیا ہر گٹ ترسی گی. او زدا اپیل کوم دا خپلو پختانورونو نا چھ اغو بر وقت دعوت اسلامی تراشی او دعوت اسلامی جائن کی انشاءاللہ دا اغو دین بم محفوظی او دنیا بم محفوظی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے وہ کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دل کی نیت کافی بلکہ ضروری بھی ہے کہ دل ہی میں نیت کی جا سکتی ہے.
दिल ही में नीयत होना ज़रूरी है। अलबत्ता बाहर ज़बान से भी वही नीयत दोहरा लें तो ज़्यादा अच्छा है। ज़बान से भी कह लेंगे मैंने सुन्नत एहतिकाफ की नीयत की। तो याद रखिए, मस्जिद में खाने पीने, सोने, न्याज खाने, आब ज़मज़म शरीफ पीने, दम के पानी पीने, इनकी इजाज़त शरअन नहीं है। अलबत्ता एहतिकाफ की नीयत हो तो पी सकते हैं, खा सकते हैं, सो सकते हैं। अगर खाना सामने आ गया, एहतिकाफ की नीयत नहीं की थी तो आप कर लीजिए, खाना पीना जायज़ हो जाएगा। लेकिन यह कि एहतिकाफ का सवाब नहीं मिलेगा अगर खाने पीने के लिए नीयत की है तो। इसलिए नीयत करें सवाब के लिए। उसका मुनासिब तरीका ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए, सवाब के लिए नीयत कर लें एहतिकाफ की, और कुछ ज़िक्र व दुरूद कर लें, चाहे तो 12 बार दुरूद पाक पढ़ लें। अब भले खाएं पिए सोएं, ये कि एहतिकाफ की नीयत अल्लाह के लिए की तो उसका आप सवाब मिलेगा। अहले बैत अताहर के रोशन चराग हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो कोई शाबान शरीफ में रोज़ाना 700 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह करीम कुछ फरिश्ते मुकर्रर फरमा देगा जो इस दुरूद शरीफ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचाएंगे। इससे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक खुश होगी। फिर अल्लाह पाक उन फरिश्तों को हुक्म देगा कि इस दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के लिए क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करते रहो। हवाला अल क़ौलुल बदी, पेज नंबर 395। सल्लू अलल हबीब। दुनिया और आखिरत में जब मैं रहूं सलामत, जब मैं रहूं सलामत, प्यारे पढ़ो न क्यों कर तुम पर सलाम हर दम। सल्लू अलल हबीब। अल्हम्दुलिल्लाह 1443 हिजरी के शाबान शरीफ की आज 16वीं शब है। दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में आशिकान रसूल जमा है, मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालत कीजिए, सवाल का जवाब वो भी सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी, भूल कर तब पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ, मुझे आए बाएँ शाएँ करता, अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लू अलल हबीब। मेरा आपसे ये सवाल है कि कुछ लोगों को गुफ्तगू के दौरान ज़बान के साथ साथ हाथ चलाने की भी आदत होती है, कभी कंधे पर हाथ मारेंगे और कभी सर पकड़ के झटक देंगे, ऐसे अंदाज के बारे में आपकी क्या राय है? अब इसको तो तब्दील कैसे करेंगे, तो एक फितरी अम्र है। आम तौर पे जैसे कि बात करेंगे तो हाथ तो हिलता है, यूँ होगा यूँ, बयान करते हैं वो भी हाथ लहराते हैं, हिलाते हैं, और किसी को ईज़ा नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता बयान में, खुतबे में हाथ ये जो लहराते हैं, इसके बजाय सुन्नत ये कि उंगली से, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली से इस तरह इशारा फरमाते थे। तो अगर किसी ने उंगली से इशारा नहीं किया तब भी गुनाहगार नहीं है, बस ये कि मायूब अंदाज ना हो, किसी की दिल आज़ारी ना हो, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है, बाद लोग कोशिश करते हैं एक ही वजू से जितनी नमाज़ें हो सके पढ़ लें, बाद औक़ात इसी वजह से उनको नमाज में खुशू खुजू हासिल नहीं होता, इसमें हमारी रहनुमाई फरमा दें।
ایک وضو سے زیادہ نمازیں پڑھنا تو جائز ہے، البتہ یہ کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا یہ مستحب ہے، بھلے وضو ہے تو بھی وضو علی الوضو، وضو پر وضو، یہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خشوع نہیں آتا تازہ وضو نہیں کرتے، تو یہ تو اور بھی اچھا ہے کہ تازہ وضو کر لے آدمی، یا پیشاب وغیرہ بھلے تھوڑی تھوڑی حاجت ہے تب بھی بہتر یہی ہے کہ پیشاب سے فارغ ہو لے، اس طرح ہلکا پھلکا ہو کر تھوڑا فریش ہو کر نماز پڑھیں گے تو خشوع آئے گا، ورنہ ایک وضو کو اب روکیں گے اور جو حاجتیں ہیں ان کو بھی دباتے رہیں گے، تو اگر اتنی شدت ہے حاجت کی، جس کو شدت سے حاجت ہے پیشاب وغیرہ کی، تب تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور نماز توڑنا ضروری ہو جائے گا، جبکہ نماز کے دوران شدت آ گئی تو توڑ دے اور وضو کرے، نماز پڑھے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ تھوڑی سی حاجت ہے جب بھی نماز توڑنے کی اجازت ہے، یہاں خشوع شریعت کو مطلوب ہے کہ نماز دل جمعی کے ساتھ پڑھے، آدمی بیزاری کے ساتھ نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال تھا کہ جو ہم آفس ورک میں کوئی لیٹر وغیرہ بناتے ہیں اس میں جیسے نام آتا ہے حسین، علی، محمد، اگر وہ رف ہو جائے تو اس کو صحیح طریقے سے کس طریقے سے اس کو رکھیں؟ ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں پھاڑ کے، جیسے رف ہو جاتا ہے اگر، تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ اس کو پھینکنا بھی لفظ صحیح نہیں ہے کہ اس کو کس طرح پھینکیں، پھینکنا نہیں ہے، ٹھنڈا کر دے، دریا میں بہا دے، اس طرح کے کنارے پر نہ پہنچے، ٹھنڈا ہو جائے تو وہ بیچ دریا میں کچھ وزن کے ساتھ، جس طرح دیگر مقدس اوراق جو ٹھنڈے کیے جاتے ہیں اسی میں اس کو بھی ٹھنڈا کر دے، یا یہ کہ اس کو دفن کرے کہیں ایسی جگہ پر جہاں کسی کا پیر نہ پڑے۔ یہ اوراق ہمارے یہاں پاکستان میں سہولتیں ہیں اوراق مقدسہ کہ جگہ جگہ دعوت اسلامی کی طرف سے بھی ترکیب ہے کہ وہ باکس لگائے جاتے ہیں، اس میں جمع ہوتے ہیں، پھر یہ ان کو جہاں ممکن ہوتا ہے ٹھنڈا کرتے ہیں، جہاں مطلب کہیں کنویں بنا کر رکھے ہیں تو وہاں ان کو ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح کوشش کی جاتی ہے کہ اوراق مقدسہ یعنی کہ جن اوراق پر اللہ اور رسول کا نام لکھا ہو یا آیتیں لکھی ہوں، دینی مضامین ہو، تو ان کا احترام ہو، لیکن ہر ملک میں ایسا نہیں ہے، بلکہ ٹھنڈا کرنے پر بھی پابندیاں کہ یہ پانی خراب ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، تو یہ اپنے اپنے ملک کے قوانین ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ایس ایم ایس کے ذریعے ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کسی کی ناراضی اور اس کا غصہ دور کرنے کا کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں۔ سبب دور کر دیں ناراضی کا، اب کسی نے کسی کا پیسے دبا کے رکھے ہیں، آج کل کر رہا ہے اور وہ ناراض ہے، اور لاغ اس کے پاؤں پکڑ کے آپ معافی مانگو، اس وقت تک کہاں ٹھنڈا ہوگا جب تک آپ اس کے پیسے دیں گے نہیں، اور دینے کے بعد معافی مانگنی ہے نا، پہلے سے معافیاں مانگتے رہیں گے تو کب تک معاف کرے گا؟ اسی طرح کسی کا اور طرح سے آپ نے دل دکھایا ہے، گالیاں نکالی ہیں، کوئی چوک پہ کھڑے ہو کر اب معافیاں مانگ رہے، اس کا دل ٹھنڈا نہیں ہو رہا، جب تک ان چیزوں کا بیان کیا، میں نے آپ کو چوک پہ کھڑے ہو کر گالیاں دی، میری غلطی ہو گئی، میں اللہ سے بھی توبہ کرتا ہوں، یہ ذرا گناہ کا کام ہے، اللہ سے بھی توبہ کرتا ہوں، آپ معاف کرتے ہیں، مہربانی۔ تو اس طرح نرمی سے، عاجزی سے معافی مانگی جائے۔ معاف کرتا ہے کہ نہیں؟ کرتا ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح معاف تھوڑی کرے گا کوئی۔ تو یہ کہ دل میں اترنے کی پوری کوشش کرے، معافی جو، یہ تو دو مثالیں ویسے ہی دی میں نے آپ کو، جو بھی سبب ہے وہ بیان ہو ضرورتاً، یا یہ اس کو دور کر دیا جائے سبب۔ محلے میں تکلیفیں ہوتی ہیں، گھر سے تکلیف ہوتی ہیں،
अब खिड़की बनी हुई है या बालकोनी है, सामने घर है, नीचे उसमें आप झांकते रहते हैं, माफिया मांगते रहते हैं, तो ये थोड़ी माफ़ करेंगे कि यार हमारे घर में पर्दा ये वो, आप झांकते हैं इसको, तो ये आम है। मतलब ये लोगों को इसका पता थोड़ी होता है। ऊपर नीचे घर होते हैं, किसी के घर में झांकना इस तरह सही थोड़ा ही है। शरीयत ने इजाज़त नहीं दी इसकी, किसी घर में झांकने की। तो किसी भी हाल में हो सकता है, कोई फर्द ना भी हो तब भी कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है जो नहीं दिखाना चाहता किसी को, भूल से वो रह गई और आप उसको देख रहे हैं, तो इसलिए वो जो सबब है उसको दूर करके माफ़ी मांगी जाए, तो उम्मीद है कि माफ़ी मिलने का चांस ज़्यादा है। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। किसी छोटे बच्चे को असर के बाद सुला सकते हैं? असर के बाद सोना नाजायज तो नहीं है, अलबत्ता बचना चाहिए कि अक्ल चली जाने का खौफ है, या हाफजा कमज़ोर होगा या अक्ल ही चली जाएगी, पागल हो जाए आदमी बिल्कुल। तो ये रिस्क है, मतलब कि हदीस पाक में इस तरह का मजमून मौजूद है कि जो असर के बाद सोए और उसकी अक्ल चली जाए तो खुद को मलामत करे, न खुद के क्यों सोया असर के बाद, तो बचना अच्छा है। सबकी अक्ल चली जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। अब बच्चों का तो बच्चे या मरीज़ हैं बेचारे जो होते हैं बेड रेस्ट पर पड़े होते हैं, आँख भी लग जाती होगी, तो बहरहाल लेकिन नाजायज़ नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह KPK और शुबह तालीम और मीडिया डिपार्टमेंट से वाबस्ता इस्लाम भाई जो है वो 3 दिन के लिए इसमें एक तादाद जो है वो फैज़ान मदीना में थे और बड़ी रात भी यहाँ की है और बड़ा दिन भी गुजारा है और आज भी ये माशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे में है। SMS के ज़रिए एक सवाल है हमारे पास कि वसवसा किसे कहते हैं? क्या जहन में आने वाले हर ख्याल को वसवसा कहते हैं? वसवसे की पहचान क्या है? वसवसा शैतान की तरफ से होता है और इल्हाम फरिश्ते की तरफ से होता है। अब ये दोनों ही कैफियत है, हर एक इसको समझ नहीं पाता, समझ नहीं सकते आप कि यह वसवसा या इल्हाम है। कभी ऐसा होता है कि वो होता इल्हाम है, बंदा वसवसा समझता है, कभी वसवसा ही होता है और बंदा इसमें गफलत में समझ पड़ जाए कि नहीं नहीं ये तो मुझे मेरा बहुत अच्छा ख्याल है, हालांकि वसवसा होता है। तो ये इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब से समझते हैं। जो आपने फरमाया वैसा ही है। आला हज़रत ने भी इरशाद फरमाया कि जो इल्हाम है इसका और वसवसे का फ़र्क करना ये बड़े बड़े औलिया का काम है। तो इसलिए हमारा काम तो ज़ाहिर शरीयत पर अमल करना है जो हुक्म हमें दिया गया है, और वसवसे हैं तो उनसे पनाह मांगनी है। कुतुल कुलूब वगैरह में इसकी तफसील है और वसवसे और उनका इलाज एक रिसाला भी मकतबतुल मदीना का है। ये भी वसवसों के ताल्लुक से यानी अच्छा मवाद है, उसमें सबको पढ़ना चाहिए, काफ़ी मालूमात हो जाएगी इंशाअल्लाह इससे। इस रिसाले में ये है कि वसवसे और उनका इलाज नहीं है। ज़ाती कई इस्लामी भाइयों को जो दारुल इफ्ता में बिलखुसूस या वैसे ही जिनके मसाइल हैं उनको जब मशवरा दिया है इसके पढ़ने का तो बहुत ज़्यादा उनको इसका फ़ायदा हुआ है। इसके इब्तिदाई चंद सफ़ात पढ़कर इसमें जो हदीस पाक और फिर उसकी शुरुआत शरह लिखी हुई है, तो इसी से बंदे का एक बहुत बड़ा मसला ये हल हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक सवाल है कि रात में अगर अकेले नफल पढ़ रहे हों तो बुलंद आवाज़ में तिलावत कर सकते हैं? जी हाँ, जबकि किसी सोते को ईज़ा ना होती हो, कोई सो रहा है उसको तकलीफ हो रही, कोई रुकावट ऐसी ना हो तो पढ़ सकते हैं। शुगर का मरीज़ क्या रोज़ा छोड़ सकता है? और ये भी बता दें कि बंदा कितना बीमार हो
تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اس میں شوگر کی قید نہیں ہے. ایسا مریض کہ جس کا روزہ رکھنے سے یا تو فوت ہو جائے گا یا عقل چلی جائے گی یا یہ کہ بیماری بڑھ جائے گی یا دیر میں صحت ملے گی، اس طرح کے اسباب ہوں تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے. اب یہ باتیں یا تو خود اپنے تجربے سے جانتا ہے اس لیے وہ اس کو تجربہ ہے تو اب یہ روزہ ترک کر سکتا ہے، لیکن قضا تو بہرحال اس کی کرنی ہوگی. اور یا کوئی ایسا طبیب حاذق غیر فاسق یہ لکھا ہے، لیکن اب تو ڈاکٹر تقریباً فاسق ہی ہوتے ہیں. داڑھی جو منڈاتا ہے شیوڈ ہے تو وہ فاسق ہوتا ہے، فاسق مولین ہے. اب اس میں یہ کہ علماء گنجائش دیتے ہیں کہ ایسا ڈاکٹر ہو جو خوف خدا والا ہو اور کچھ نہ کچھ شریعت کو سمجھتا ہو، بے باک نہ ہو. کیونکہ ایک تو عام طور پر مطلب ہے کہ آدمی ٹھیک ہے گناہ کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ ڈرتا بھی ہے، شرمندہ بھی ہوتا ہے، سمجھتا ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے گناہ کرنے والا، ایک عام عوامی مقولہ ہے ہم کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہے، یہ انداز ہوتا ہے. گناہ کرتے ہیں بالکل دیدہ دلیری کے ساتھ. تو یہ بے باک کا مطلب یہی ہے یہاں کہ بے باکی یعنی اس طرح گناہ کرنا کہ جیسے کوئی خوف ہی نہ ہو، پرواہ ہی نہ ہو کسی کی. فارسی کے معلن بے باکی میں آتا ہے کہ یہ شرماتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے. تاہم اب یہ کہ وہ کہ ایسا طبیب کہ ہو ماہر اور بالکل یعنی کہ ہانکتا نہ ہو، جیسے عام طور پہ ڈاکٹر بالکل بے پر کی اڑا رہے ہوتے ہیں، ہانک رہے ہوتے ہیں. اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، یہ مولانا لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. میں بولتا ہوں نا بیٹھے بیٹھے نماز پڑھو کرسی پہ، یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، یا روزہ نہیں رکھو. میں بولتا ہوں نا کہ مولاناؤں کے چکر میں نہیں آنا. یہ ہے نا اس کو مطلب کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دینا چاہیے ایسے ڈاکٹر کو کہ جو مطلب اس طرح کی باتیں کرے، علماء سے روکے اور وہ شریعت کے معاملے میں اس طرح اپنی وہ ٹانگ اڑائے تو اس کی بات نہ مانی جائے. بات اس کی جو خوف خدا والا ہو اور ہو ماہر ڈاکٹر، تو وہ اگر کہتا ہے تو پھر اس کی بات مانی جائے گی اور روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن ہر صورت میں یہ قضا کرنی ہے، روزہ معاف نہیں ہے. وہ روزہ جو ایسا بوڑھا شخص کہ جس کو اور کمزور، بعض بوڑھے جوانوں کو پکڑ لے تو جوان ہاتھ نہ چھڑا سکے، ایسا بوڑھا نہیں، ایسا بوڑھا کہ جو مطلب روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے اس میں، کمزور پڑ گیا ہے. اگر وہ سردی میں روزہ رکھ سکتا ہے، گرمی میں نہیں رکھ سکتا، تب تو وہ قضا کر لے سردیوں میں. اب یہ گرمی میں بھی نہیں رکھ سکتا، سردی میں بھی نہیں رکھ سکتا، بالکل ہی ایسا لاغر ہو گیا ہے. تو اب یہ کہ ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی مقدار میں یہ اس کا مطلب فدیہ ادا کرے روزے کا، یہ اس کے لیے گنجائش ہے. اچھا اس میں بھی اگر واپس طاقت آ گئی اس میں روزہ رکھنے کی تو یہ جو فدیہ دیا تھا وہ نفل صدقہ ہو گیا، خیرات ہو گئی نفلی، اور اب روزہ قضا کرنا ہوگا. تو یوں آسانی سے وہ بیٹھے بیٹھے ڈاکٹر صاحب بول دیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو مسئلہ بہت بڑا ہے، چھوٹا نہیں ہے. اللہ کا کیا ہوا فرض ہے. اللہ کا فرض جو ہے نا یہ علماء جانتے ہیں کہ کس طرح مطلب اس میں رعایت بنتی ہے، وہ گنجائش نکلتی ہے. ہر آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا. تو ہمیں علماء سے، مفتیان کرام سے مربوط یعنی رابطے میں رہنا چاہیے. دارالفتہ اہل سنت آپ کی رہنمائی کے لیے ماشاءاللہ موجود، ان سے مشورہ کر لیں، مسئلہ پوچھ لیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، یوں ہو گیا ہے، روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے. میرے کو ڈاکٹر نے، ڈاکٹر بھی اچھا تھا، داڑھی والا ڈاکٹر، اتاری ڈاکٹر، بڑا ڈاکٹر، اس نے بولا میرے گھٹنے وغیرہ دیکھ کر کہ آپ کرسی پہ نماز پڑھیں اور آپ یہ سیڑھی چڑھیں گے اتریں گے یا زمین پہ بیٹھیں گے تو پاؤں کو یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا. اس نے اب بات تو اس کی سمجھ میں آ رہی تھی، ماہر ڈاکٹر تھا نہ، اس نے میرے سے پیسے لینے تھے، باہر ملک سے آیا ہوا تھا. تو وہ اپنا بالکل یعنی اپنائیت والا، خوف خدا والا، نے رو پڑا تھا میرے ساتھ وہ بیٹھ کر محبت میں. تو بات تو اس کی سمجھ میں آئی، لیکن
मैं कहा नमाज में मुझे पता है कि नमाज खड़े और बैठे के मसाइल जो हैं ये बहुत नाजुक हैं। तो मुफ्ती साहब से मैंने हाथों हाथ बात की, फिर डॉक्टर साहब से उन्होंने बात की और फिर ये आपस में मुशावरत करके तय हुआ कि भाई इलियास भले कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़े। तो यूँ मैं कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने लगा। तो ये मैं आपको इसलिए हिकायत बताता हूँ, ये बताता रहता हूँ कभी कभी ये वाक़या कि बिल्कुल अंधी नहीं चलानी चाहिए अल्लाह के मामलात में, मसाइल में। उलमा बकसरत मौजूद, ज़्यादा दुश्वारी भी नहीं है उलमा से पूछने में। तो जो भी करना है तो आलिम से पूछ कर करें। लोग जो आलिम को हकीर समझते हैं, नऊज़ु बिल्लाह, ये कहीं के भी नहीं रहेंगे। मैं सही बोलता हूँ, हदीस पाक में है कि आलिम की ज़रूरत तो जन्नत में भी पड़ेगी। जी हाँ, हैरत हो रही है ना। जी हाँ, जन्नत में भी उलमा की हाजत होगी, ज़रूरत होगी। कब? अल्लाह पाक फरमाएगा मांगो क्या मांगते हो। तो ये आलिम से अर्ज़ करेंगे जन्नत वाले आप फरमाइए, अल्लाह पाक फरमा रहा क्या, तो हम क्या मांगे। तो उलमा फरमाएंगे कि यूँ मांगो, यूँ मांगो, ये मांगो, इस तरह। तो उलमा है, ये मतलब आम मखलूक नहीं है, ये सुपर क्वालिटी है।